رات کی تراویح بڑے لوگ گھاٹے میں ہیں، بہت لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، 2 پڑھ کے بھاگ گئے، 8 پڑھ کے کتنا مجمع بھاگ جائے، اور نہ جایا کرو، نہ ظلم کرو اپنے آپ پر، نہ ستم کرو اپنے آپ پر۔ اللہ کے سامنے کچھ تو کھڑے ہو جاؤ، کچھ تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے کاروبار گھٹا دو، اپنے مصروفیت گھٹا دو، تاکہ تراویح میں تم اطمینان سے کھڑے ہو سکو۔ افطاری تھوڑی کرو، روٹی تھوڑی کھاؤ، اتنا کھاتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہے تو ہم پہ مچھی طرح ہوں تو رہ ہی نہیں جاتا، تراویح کی تو پڑی اللہ کے بندے تھوڑا کھاتے، سارے روزے کا نفع برباد، سموسہ پکوڑا، پھر وہ پیس، پھر اوپر چٹنی، پھر اوپر کیچپ، پھر اوپر وہ چاٹ، پھر اوپر ابھی روٹی کھانی ہے، روٹی حلیہ کھانی ہے، تو یہ تراویح خاک پڑے گا؟ یہ اس کو نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ تھوڑا کھاؤ، روزے کا نفع اٹھانا، جسم کی زکات ہے روزہ، مال کی زکات ہے پیسہ، اور جسم کی زکات ہے روزہ۔ جب اسے بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، سارے جسم کے گندے مادے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے فاسد مادے جل جاتے ہیں، لیکن افطاری کے ہضم ہونے سے پہلے سحری آ جاتی ہے، سحری کے ہضم ہونے سے پہلے افطاری آ جاتی ہے، پیٹ اٹھے رہ جاتا ہے، چربی نہیں پگھلی، کیا فائدہ ہوا؟ جسم کو بھی نفع پہنچانے کا کام ہے روزہ۔ اور اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ روزے سے کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا۔ تقوی سے کیا ملے گا؟ سب کچھ ملے گا۔ جیسے پیسہ کو لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تقوی ہے سب کچھ ہے، تقوی نہیں کچھ نہیں۔ تقوی سے کیا نہیں ہوتا؟ تقوی سے کیا نہیں ہوتا؟ تقوی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تقوی سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے، مال بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، فتح بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، تنگیاں بھی دور ہوتی ہیں، رزق بھی آتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ عزت، تقوی۔ کیا چاہتے ہو؟ رزق، تقوی۔ کیا چاہتے ہو؟ جنت، تقوی۔ کیا چاہتے ہو؟ فتح، سربلندی، تو تقوی، تقوی، تقوی۔ ہر چیز کے لیے اکسیر، ہر چیز کے لیے اکسیر۔ روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ جب تقوی والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج۔ جب اس پر تنگی آئے گی تو سب لوگ تنگی میں ہوں گے اور میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا۔ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات میں زمین و آسمان کے اندر، اوپر باہر، آگے پیچھے، دائیں بائیں، کسی چیز کو نہ ذاتی طور پہ وجود ملتا ہے نہ فنا ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کا محکم ارادہ ہے، اللہ کی طاقتور تدبیر و تقدیر ہے، جس کے تحت وہ وجود بھی دیتا ہے، فنا بھی کرتا ہے، خوشیاں بھی لاتا ہے، نغمے بھی آتے ہیں، نوحے بھی آتے ہیں، خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، پتیاں بھی جھڑتی ہیں، جنازے بھی اٹھتے ہیں، شادیانے بھی بجتے ہیں، فتح بھی ہے، شکست بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے۔ کل یوم ہو فی شأن، ہر وقت اس کی آن بان شان نئی نویلی نرالی۔ لا تراہ العیون، اتنا دور ہے نظر نہیں آتا، اتنی دور سے اتنا نظام چلاتا ہے کہ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، کہ آنکھ تو چلو یہاں تک دیکھ رہی ہے، خیال تو جہاں مرضی چلا جائے، ایک پل میں وہ روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ پرواز کر جائے، لیکن
لیکن کیا ہے کہ خیال بھی اس تک نہیں پہنچتا. اتنی دوریاں نظر سے ورا بالا تر، خیال تخیل سے بہت آگے، لیکن یہ دوریاں اسے اپنے بندوں سے دور نہیں کرتی. یہ بلندیاں، یہ دوریاں، یہ نظروں سے اوجھل خیالات کی دنیا سے بھی پرے اور ورے، اتنا دور ہونا اسے اپنے بندوں سے دور نہیں کرتا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شہرگ سے زیادہ میرے قریب ہے. کیا عجیب صفت ہے. دیکھنا چاہو نظر نہیں آتا، تصور میں لانا چاہو تو خیال کی برق رفتار سواریاں عاجز ہو کر دم توڑ جائیں، اس تک پہنچ نہ سکیں. اتنے دور کو قریب کیسے میں لاؤں؟ تو اس نے قریب آنے کا یوں اعلان کیا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں اتنی دور، میں اتنا بلند، گھبراؤ نہیں، غلاؤ نہیں. جب مجھے یاد کرو گے میں تمہاری شارق سے زیادہ تمہارے قریب. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، میں اس وقت تمہارے قریب ہوں. مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں موجود حاضر باش. کفا باللہ شہیدہ، ہر وقت تمہارا سنگی. کفا باللہ رقیبہ، ہر وقت تمہارا رقیب. کفا باللہ حفیظہ، ہر وقت تمہارا حفاظت کرنے والا. کفا باللہ علیمہ، پل پل کی خبریں رکھنے والا، اندھیرے اجالے میں برابر دیکھنے والا، ماضی حال مستقبل کے تمام زمانوں میں یکساں نظر سے دیکھنے والا. انسان، جنات اور چوپائے، دو پائے، 8 پائے، آبی، خاکی، ناری، نوری، ہوائی، خلائی، فضائی، سب پر ایک نظر ڈالنے والا. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے ہوئے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں، چھوٹوں کو دیکھتے ہوئے بڑوں سے غافل نہیں. چیونٹیوں کی تعداد کو بھی گنتا ہے، فرشتوں کی تعداد کو بھی گنتا ہے، ملائکہ کی تسبیح بھی سنتا ہے، اور چیونٹی کی پکار کو بھی سنتا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ بھی سنتا ہے، اور پروانی کی فریاد بھی سنتا ہے. وہ عقاب کی اڑان بھی دیکھتا ہے، اور حقیر مچھر کی اڑان کو بھی دیکھتا ہے. مکڑی پر بھی نظر ہے، اور دھاڑنے والے شیر پر بھی نظر ہے. پھنکارنے والا اژدہا بھی نظروں کے سامنے ہے، اور پاؤں میں روندا جانے والا کینچوا بھی اس کی نظر کے سامنے ہے. سرب فلک چوٹیاں بھی دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے اور ڈھیلے اور پتھر بھی دیکھتا ہے، اٹھنے والی سمندر کی موجوں کو بھی گنتا ہے، اور تمہاری گندی نالی میں چلنے والے پانی کی لہروں کو بھی گنتا ہے. وہ زمین سے لے کر آسمان تک، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب، فوق سے تحت، اور ماضی سے حال اور حال سے مستقبل، اور مستقبل سے لامحدود زمانوں تک، پوری طرح حاکم، حکیم، قادر، قدیر، قادر، مقتدر، مہیمن، خلاق، علام، علیم، ہر چیز پر بلا شرکت، غیر تنہا، احدیت، سمدیت، جبریت کے ساتھ حاکم، حکیم، قادر، قدیر، مالک، ملیک، مقتدر، نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ اس کے بیوی کا محتاج، نہ بچے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ زمان کا محتاج، نہ مکان کا محتاج. اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا ہے، نام اس کا اللہ ہے، شریک اس کا کوئی نہیں ہے. لا الحی القیوم، قائم کرنے والا، زندہ زندگی دینے والا. لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک. لا یعودہ حفظہما، تھکن سے پاک. ما مسنا من لغوب، سستی سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک. لا یضل ربی، بھٹکنے سے پاک. لا ینسا، بھول چوک سے پاک. وما ربک بظلام للعبید، ظلم سے پاک. عالم، علیم، حاکم، حکیم، قادر، قدیر، رحمان، رحیم، حنان، منان. تمام صفات علیہ، خوبصورت، حسین، ناموں کا مالک، صفات کا مالک. ان تمام صفات، وہ لامحدود صفات، وہ لامحدود تعریفیں جن کی نہ حد ہے، نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، ان سب کو جمع کرو تو اس پر لفظ اللہ الصادق آتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میں فتویٰ نہیں، میں مفتی نہیں کہ میں فتویٰ دوں. اللہ، بس اللہ ہی ہے. یہ فارسی کا خدا پتہ نہیں کیا ہے، بس اللہ ہی ہے. نہ وہ خدا میں سماتا ہے، نہ وہ ایشور میں سماتا ہے، نہ وہ بھگوان میں سماتا ہے، نہ وہ اوتار میں سماتا ہے، اور نہ وہ
گاڈ میں سماتا ہے نہ وہ خدا میں سماتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی میں سماتا ہے، اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ذات کو اپنے اندر سمو سکے، وہ یہ بھی اس لیے کہ اس نے خود اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ذلكم الله ربكم الحق الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن۔ اللہ اپنا تعارف کراتے اللہ ہی کہتا ہے، اپنی صفت کو لاتا ہے، وہ بھی وہ لاتا ہے جو اس نے خود ہمیں بتائی ہے۔ علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ناجائز ہے، میں اپنا ذوق کہتا ہوں کہ اللہ کو اللہ ہی کہا کرو، اور کسی لفظ میں اللہ نہیں پورا آتا، نہیں سمجھنا وہ خوش ہوتا ہے، وہ صرف اللہ ہی سے خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ کہو گے تو اس کی خوشی کا انتہا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، پنجابی بھی ہے، ہندی بھی ہے، سندھی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، انگریزی بھی ہے، فارسی بھی ہے۔ من آیاتہ اختلاف السنتکم خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم۔ میرا اللہ چاہتا ساری دنیا عربی بولتی، میرے اللہ نے عربی بنائی، اردو بنائی، ہندی بنائی، سندھی بنائی، فارسی بنائی، انگریزی بنائی، فرینچ بنائی، اٹالین بنائی، ہاؤسا بنائی، سنسکرت بنائی، حبشی بنائی، بلتی بنائی، اور بلوچی بنائی، بروہی کو بنایا، سندھی کو بنایا، سرائکی کو بنایا۔ یہ ساری زبانیں میرے اللہ نے بنائی ہیں۔ جس زبان میں اللہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس کیفیت میں اپنے رب کو پکارو گے تمہاری سنے گا، پر اسے ایک ہی نام پسند ہے جو اس نے اپنا ذاتی رکھا ہے اور قرآن میں سجایا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ بس اللہ ہی ہے، اور اللہ کی تعبیر میں پورا نکھرتا ہے، پورا سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے جو میرے اللہ کی ہستی کو، ذات کو، صفات کو نکھار سکے، بنا سکے، سنوار سکے۔ اور دلوں پہ روب، کہاں خدا اور کہاں اللہ۔ ہیبت تو دیکھو، خدا، خدا پاک، خدا، خداون۔ یہ زیادہ عیسائی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کا لفظ ہے زیادہ۔ اور بھائی کوئی عالم میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دے، میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں، ذوق بتا رہا ہوں۔ حلال حرام کی، جائز ناجائز کی بات میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں کہوں یہ جائز یہ نہ، یہ تو اہل فتویٰ کا کام ہے۔ مجھے تھوڑا سا عربی سے شوق ہے، ذوق ہے، عالم بھی میں کوئی نہیں ہوں، بس تھوڑا سا عربی سے محبت ہے۔ اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں خدا اللہ، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ خدا اللہ، یا خدا یا اللہ، واہ واہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والا لفظ ہے، دل کی گہرائیوں میں ہلچل مچا دینے والا لفظ ہے، دل کے تاروں پہ لاکھوں نغمے چھیڑ دینے والا لفظ ہے اللہ۔ ذالکم اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، االہ مع اللہ بل اکثرہم لا یعلمون، االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے اپنے نام کی ہی صدا لگائی ہے، اور یہی لفظ زبان پہ سجتا ہے، اسی سے اس کو پکارو تو اس کی رحمت کے در کھلتے ہیں، اور وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان بن کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کو کس نے پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003183۔ پاک ہے اللہ، سب کو سلاتا ہے اور خود نیند سے پاک ہے۔ اللہ ماضی حال مستقبل کی چکی کو چلاتا ہے اور خود ماضی حال مستقبل سے پاک ہے، اندھیرے اجالے لاتا ہے، وقت کی گھڑی کو ٹک 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 کر کے چلاتا ہے، خود وقت سے پاک ہے، شکلیں صورتیں بناتا ہے،
ہر شکل و صورت سے پاک ہے، تصور تخیل سے پاک ہے، شہنشاہ اعظم، بادشاہ اعظم، ملیک اعظم، اکبر اعظم، رحمان اعظم، رحیم اعظم، کریم اعظم، جلیل اعظم، مختار اعظم، قدیر اعظم، مقتدر اعظم، اعظم اعظم، ہر عظمت اللہ کی، ہر بڑائی اللہ کی، الکبریاء والعظمت للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، ہر چیز اس کے سامنے عیاں تو عیاں ہے، نہاں بھی عیاں ہے۔ السر عنده علانیہ، السر عنده علانیہ، القلوب عنده مفضیہ، والسر عنده علانیہ، دل کھلے ہوئے ہیں، دل کھلے ہوئے ہیں، لوگوں سے چھپا ہوا ہے، بغض ہے کہ محبت ہے، عداوت ہے کہ الفت ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور اعلان کر رہا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کا دن تیرا دل چیر کر تجھے دکھا دوں گا، یہ دیکھ روشن ہے یا تاریک ہے، اندھیروں سے بھرا ہے یا روشنیوں سے جگمگا رہا ہے۔ اقرأ کتابک فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، پردے اٹھیں گے، آنکھیں دیکھیں گی، وہ دیکھیں گی جو نہیں دیکھ سکتی تھی دنیا میں۔ حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا، تمہاری نظر بڑی تیز ہوگی، آج تم سب ایمان لاؤ گے، سب تم غیب کو حاضر دیکھو گے۔ اور حضرت علی فرما رہے ہیں لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا، میرا اللہ میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دے، میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، میں بن دیکھے ایمان کامل کر چکا ہوں۔ ہاں ایمان کامل کر، لو کشف الغطاء ما ازددت ایمانا، ایمان کامل ہو چکا ہے۔ وہ اللہ شہنشاہ خالق بناتا ہے، بناتا ہے، پھر مٹاتا ہے، پھر مٹاتا ہے، محیی و ممیت، بنایا مٹایا، معید پھر بنایا، مبدع بنایا جب کچھ نہ تھا، الباری پھر بے جان تھا روح ڈالی، پھر المصور پھر ایک لوتھڑا تھا اس میں تصویر بنائی، کیا آنکھ بنائی، کیا پلک بنائی، کیا ناک بنایا، کیا نتھنے، کیا ہونٹ، کیا جبڑے، کیا دانت، کیا یہ زبان چہکنے والی، اور یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پورے، یہ اوپر لکیریں، یہ جوڑ، یہ ہڈیاں، یہ پٹھے، یہ دھڑکتا دل، یہ جذبات کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے ایک مشین کی طرح بنا دیتا، کیا زندگی تھی، جذبات کا ایک سمندر ہے جو اس کے اندر موج زن ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا، کیا عجیب رنگ و روپ کی دنیا ہے۔ باہر کی دنیا کی بہار پہ خزاں آتی ہے، اندر کی بہار پہ خزاں نہیں آتی ہے۔ باہر پتجھڑ کا موسم آتا ہے، اندر کی بہار پہ پتجھڑ کا موسم نہیں آتا ہے۔ ایک دفعہ کھل اٹھے اور اسے ایمان اور عمل سے مضبوط کر دو تو یہ خزاں سے نا آشنا ہے، یہ باہر کے گرم سرد ہواؤں سے اس پر اثر نہیں ہوتا۔ ہاں نافرمانیوں سے خزاں آتی ہے، نافرمانیوں سے پتجھڑ کا موسم آتا ہے، نافرمانیوں سے جلتے دیپ بجھ جاتے ہیں اور روشن دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اندر کی جگمگاتی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اور اندر کے مسکراتے ہوئے نغمے وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ جب نافرمانی سے دل بھرتا ہے اور سینہ بھرتا ہے اور وجود میں گناہ ڈیرے ڈالتے ہیں تو پھر انسان کی شکل میں انسان نہیں ہوتے، وہ دو پاؤں پہ چلنے والے جانور ہوتے ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے بنایا، اللہ مٹاتا ہے، اس اللہ نے چیزوں میں اثرات رکھے، زہر میں موت رکھی، شہد میں تریاق رکھا، شہد ایک مکھی کی تھوک ہے، زہر ایک کیڑے کی تھوک ہے، ایک سانپ بھی کیڑا ہے، کیچوا بھی کیڑا ہے، ایک کیڑے کی تھوک کو زہر بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو شہد بنایا، ایک کیڑے کی تھوک کو ریشم بنایا، ایک مکھی کی تھوک کو بیماری بنایا، گندی مکھی بیٹھی، سارا سالن برباد، سارا پانی برباد، وہ بیماری لے کر آئی، شہد کی مکھی شفا لے کر آئی، ریشم کے کیڑے نے تھوکا تو ریشم کے دھاگے بنتے چلے گئے، اور سانپ نے تھوکا تو زہر بن کے موت کا سامان بن کے آیا، درخت پہ کانٹے نکلے تو کیکر نے اپنی طاقت سے نکالے ہیں،
اور گلاب نے سرخ جوڑا پہنا تو کہیں رنگریز سے رنگ کروا کے آیا ہے یا اپنی طاقت سے رنگین جوڑا پہنا ہے. چنبیلی نے سفید براق لباس پہنا تو کیا بازار سے خرید کر لائی ہے؟ گلاب اور چنبیلی کی مہک اگر الگ ہوئی تو کیا ان کی فیکٹریاں الگ الگ اپنے طور پہ چل رہی ہیں؟ رات کی رانی رات کو خوشبو بکھیرتی ہے، دن میں کیوں سو جاتی ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ اندھیرے میں تو نے مہکنا ہے اور اجالے میں تو نے سو جانا ہے؟ آم پر پھل کون لگا کے آتا ہے؟ آم تو کڑوا، پھل بھی، درخت بھی کڑوا، چھال بھی کڑوی، لکڑی بھی کڑوی اور اس کا پتا بھی کڑوا، اور کچا آم بھی کڑوا اور کسیلا اور کھٹا، اور جو ہی جون کی گرم ہوائیں آئیں تو وہ رسیلا ہوا، وہ رس بھر گیا، وہ میٹھا ہو گیا، لذیذ ہو گیا، خوشبودار ہو گیا. کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ اللہ سے ہوا. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه، یہ اللہ ہے. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، میرے اللہ نے چیزوں کو بنایا، تاثیر رکھی، نفع بھی رکھا، نقصان بھی رکھا، مفید بھی ہے، مضر بھی ہے، شفا بھی ہے، موت بھی ہے. پہاڑ میں سختی، زمین میں نرمی، پانی میں روانی، ہوا میں لطافت اور آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سورج میں آگ، چاند میں ٹھنڈک، تاروں میں جھلملاہٹ، کوئل کی کوکو، بلبل کا نغمہ اور کوے کی بھدی آواز اور گدھے کی بھدی آواز اور مور کا حسن اور مگرمچھ کی بدصورتی، یہ سب اللہ کی تخلیق کے نمونے ہیں. بلا وهو الخلاق العلیم. جس رب نے چیزوں میں تاثیر کو رکھا وہ جب چاہتا اس میں سے تاثیر کو نکال لیتا ہے. زہر کو شفا بنا دے، زہر کو شفا بنا دے. ہاں دنیا نے یہ نظارے دیکھے ہیں. حرا کا محاصرہ ہے اور عیسائی تھک گئے. ان کا پادری آیا عبد المسیح، خالد بن ولید سردار ہیں. ان سے کہنے لگا صلح کا پیغام لایا ہوں، میرے ہم سے صلح کرو. اگر تم صلح نہیں کرو گے تو یہ زہر ہے، میں پی کے مر جاؤں گا، میں اپنی قوم کی رسوائی دیکھ نہیں سکتا. حضرت خالد نے فرمایا یہ زہر کیا ہے؟ کہ یہ سم و ساع ہے. سم و ساع ہے، ایک پل میں انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے. ادھر زبان پہ رکھو اور ادھر موت آ کر اسے دبوش لیتی ہے. یہ وہ زہر ہے. تو دکھاؤ. دکھایا، ہاتھ میں لیا، اس کے ڈھکن کو کھولا اور یوں اٹھایا تو ایک دم صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے. اس سے پہلے وہ منہ کو لگا چکے تھے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. غٹ 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 پانی کی طرح پیا اور اسی طرح ثابت 6 فٹ سے لمبا جوان ہے، کھڑا ہوا ہے، ذرا بھی نہ کپ کپایا، نہ تھر تھرایا، نہ اس کا رنگ بدلا، نہ روپ بدلا. عبد المسیح کہنے لگا جو منظر میں نے آج دیکھا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب تم ساری زمین کے حکمران بنو گے. کوئی دنیا کی طاقت تم سے ٹکر نہیں لے سکتی. یہ زہر ہے. خالد پہ اثر کیوں نہ کیا؟ آج ایک آدمی زہر پیتا ہے مر جاتا ہے، سانپ کاٹتا ہے مر جاتا ہے. خالد کو زہر نے کیوں نہ موت دی؟ آسمان والے نے اس میں سے اثر نکال کے تریاق ڈال دیا، تریاق ڈال دیا، شہد میں شفا کو ڈال دیا اور آگ بھڑکتی لپکتی مچلتی ہے. یہ آئے ابراہیم علیہ السلام اور اوپر آگ کے شعلوں پر پہنچے ہیں. ساری دنیا دم بخود ہے، انتظار ہے. اب یہ گرے گا، اس کی چیخ سنائی دے گی، اس کی ہڈیاں سلگ اٹھیں گی اور اس کے گوشت کی بدبو پھیلے گی اور ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. فرشتوں میں بھی پریشانی، زمین آسمان پریشان ہے. خالق آگ کا بنانے والا مطمئن ہے، اسے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. شعلوں کے اوپر ابراہیم آتے ہیں. میرے رب کی عرش سے آواز آتی ہے یا نار کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، میرا یار آ رہا ہے. زیادہ نہ ہونا کہ اسے سردی لگے، سلامتی کے ساتھ ہونا، معتدل موسم بنانا. آگ نے اپنے شعلوں کو دامن بنا دیا اور خلیل کو یوں نہیں جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے. دھڑم آ کے ابراہیم علیہ السلام آگ پہ نہیں گرے اور اوپر سے یوں آ رہے تو ایک دم تھک گرتے، ایسے نہیں گرے. آگ کے شعلوں نے گود میں لیا اور بڑے آرام سے ان کو زمین پر اتارا. اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کے مکر و فریب کو باطل کر دیا. یہ دیکھو جل رہی ہے، جل رہی ہے، پر خلیل پہ کیوں نہیں جل رہی؟
کیا آسمان والے کا امر ہے نہیں جلانا، نہیں جلانا۔ جب وہ تاثیر کو نکالتا ہے تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو، وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ فرعون تو دشمن ہے نا، اس کی چھری نے بھی کام نہیں دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چل سکی، اور یہ تو خلیل اللہ ہے، اس کی چھری تو چل جاتی اسماعیل پر۔ نہیں، اوپر سے امر ہے نہیں چلنا۔ فرعون کے ہاتھ کی چھری نے بھی کند ہونے کا اعلان کیا، اور خلیل اللہ کے ہاتھ کی چھری نے بھی کند ہونے کا اعلان کیا۔ بکھری موجوں میں مچھلی نے منہ کھولا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی پانی میں، موت کے تہ در تہ اسباب جمع ہوئے۔ عرش سے اعلان ہوا مہمان ہے، غذا نہیں ہے، مہمان ہے، تیری غذا نہیں ہے، مہمان ہے۔ کتنے دن کی مہمانی ہے؟ پورا چلہ ہے۔ تبلیغ کا چلہ تو شہروں میں لگتا ہے، یونس علیہ السلام کا چلہ مچھلی کے پیٹ میں لگ رہا ہے۔ کچھ چلے میں اہمیت ہے، اس لیے تبلیغ میں چلہ لگاؤ، چلہ کچھ چلے کی خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پہ چلہ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلہ، آدم علیہ السلام کی توبہ 40 سال کے بعد قبول، اور موسیٰ علیہ السلام کا روزے کا چلہ۔ ہمارے روزے تو آ رہے ہیں نا، صبح افطاری، صبح سحری، شام افطاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور افطاری 40 دن کے بعد ہوئی۔ 40 دن کا کٹھا روزہ تھا، آج سحری کھائی تھی اور 40 دن کے بعد افطاری ہوئی تھی۔ تو اللہ چیزوں کی تاثیر بدل دیتا ہے، جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ سبب وجود میں آئے اور اس کا مسبب بھی وجود میں آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ دوا اندر جائے اور شفا بھی آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ گولی چلے اور موت بھی واقع ہو جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ مال بھی آئے اور عزت بھی آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ تلوار بھی چلے اور گردن بھی کٹے۔ اللہ چاہے گا ہو جائے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ اسباب کا جہان ہے۔ اسی کے برابر میں اللہ نے اعمال کا جہان بنایا ہے۔ وہاں بھی کچھ عمل اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ اعمال کی تاثیر اچھی ہے، کچھ کی بری ہے۔ سچ کی تاثیر الگ ہے، جھوٹ کی الگ ہے، زنا کی الگ ہے، پاک دامنی کی الگ ہے، ایمان کی الگ ہے، کفر کی الگ ہے، نماز کی الگ ہے، چھوڑنے کی الگ ہے، روزے کی الگ ہے، چھوڑنے کی الگ ہے، زکوٰۃ کی الگ ہے، چھوڑنے کی الگ ہے۔ حلال کی تاثیر اور ہے، حرام کی اور ہے، جوئے کی اور ہے، شراب کی اور ہے۔ یہ سب تاثیریں میرے اللہ نے رکھی ہیں، یہ تاثیر اللہ نہیں بدلتا۔ وہ تو کبھی کبھی بدل دی ہیں، وہ بھی اٹل ہیں۔ کبھی کبھی اللہ دکھاتا ہے، ضروری نہیں جب چاہوں گا بدل دوں گا، تاکہ لوگ اسباب کے غلام بن کے زندگی نہ گزاریں بلکہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزاریں۔ لیکن اعمال کی دنیا میں آدم علیہ السلام سے آج تک اللہ نے تاثیر کو نہیں بدلا۔ نہیں ہوا کہ سچ بھی ہو اور ہلاکت بھی ہو، آج تک نہیں ہوا جھوٹ بھی ہو اور کامیابی بھی ہو، آج تک نہیں ہوا فرما برداری بھی ہو اور ناکامی بھی ہو، آج تک نہیں ہوا کہ نافرمانی بھی ہو اور کامیابی بھی ہو، آج تک نہیں ہوا کہ زنا بھی ہو اور عزت بھی ملے، آج تک نہیں ہوا پاک دامنی بھی ہو اور ذلت بھی ہو، آج تک نہیں ہوا کہ رزق حلال بھی ہو اور بے چینیاں بھی ہوں، آج تک نہیں ہوا کہ رزق حرام بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ نہیں، اللہ سویا نہیں ہے۔ تاثیر اوپر سے آتی ہے، زمین سے نہیں ہے۔ میرا رب کانٹے نکالتا ہے، میرا رب پھول مہکاتا ہے۔ اسی رب نے جس نے زہر کی سانپ کی پھنکار میں زہر کو بھرا اور مکھی کی بھنبھناہٹ میں شہد کو بھرا، اسی رب نے کفر میں ذلتوں کو بھرا، جھوٹ میں ذلتوں کو بھرا، زنا میں ذلتوں کو بھرا، جوئے میں ذلت اور پستی کو بھرا، ظلم و ستم میں ذلت اور پستی کو بھرا، ماں باپ کی نافرمانی ہو اور ہر کبیرہ گناہ ہو، ہر چیز میں، ہر نافرمانی میں میرے اللہ تعالیٰ نے، میرے اللہ نے، آپ کے اللہ نے، کل کائنات کے اللہ نے، جسے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور سب سے پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی ایک نے ہر نافرمانی کو ہلاکت کا سامان بنایا ہے۔ اسی اللہ نے
فرما برداری کو، اطاعت کو، ایمان کو، عمل کو، نماز کو، روزے کو، صدق کو، امانت کو، دیانت کو، عدالت کو، ماں باپ کے اطاعت کو، پاک دامنی کو، تواضع کو، عاجزی کو، مسنت کو، تہجد کو، سخاوت کو، شجاعت کو، علم کو، عمل کو، ذکر کو، تلاوت کو، ان ساری چیزوں کو، غریبوں کی خدمت کو، تواضع کو، معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو، بچھ جانے کو، جھک جانے کو، یہ وہ عمل ہیں جنہیں میرے اللہ نے عزت کا، کامیابی کا ٹھپا لگا کے بھیجا ہے اور اعلان کیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ نہیں بدلے گا، یہ نہیں بدلے گا۔ ایمان والا شکست کھا سکتا ہے، ناکام نہیں ہو سکتا۔ کافر فتح پا سکتا ہے، ناکام نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تقوی والا سولی پہ چڑھ سکتا ہے، ناکام نہیں ہو سکتا۔ فاسق و فاجر فتح کے جھنڈے لہرا سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اور چیز ہے، فتح اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے، شکست اور چیز ہے۔ حسین کا سر نیزے پہ ہے، شکست خوردہ ہے، ناکام نہیں ہے۔ ابن زیاد کا جھنڈا لہرا رہا ہے، فاتح ہے، کامیاب نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی حسین کا صحرا ہے، کامیابی ان کے ساتھیوں کا صحرا ہے۔ ناکامی ابن زیاد مردود اور اس کے اعوان و انصار کا گلے کا توق ہے۔ ایمان والے شور نبی ذبح ہو گئے، ایمان والے تو بعد کی چیز ہیں۔ یحییٰ جیسا نبی جس کو قرآن کہتا ہے یا یحییٰ، جس کو اللہ خطاب کرے، کتنی عزت والا وہ آدمی ہے جس کو اللہ خطاب کرے یا زکریا، کتنے مقام والا وہ، کتنے مقام کی وہ ہستی ہے۔ باپ بیٹا، باپ کے سر پر آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ بکرے کی گردن کو لٹکی رہ جاتی ہے، آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ لہذا میری بات شاید واضح نہ ہو سکے، اس لیے میں نے ایک اور مثال دے کر بات کی ہے۔ کامیابی اور ہے، فتح اور ہے، ناکامی اور ہے، شکست اور ہے۔ احد کی لڑائی میں ہمارے نبی کو شکست ہوئی ہے، احد کی لڑائی میں ابو بکر کو شکست ہوئی ہے، عمر کو شکست ہوئی ہے، عثمان و علی شکست خوردہ لشکر ہیں، ناکام نہیں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی شکست ہوئی ہے، ناکام نہیں ہے۔ کامیابی میرے اللہ کی رضا ہے، کامیابی میرے اللہ کا خوش ہونا ہے، کامیابی میرے نبی کی اطاعت ہے، کامیابی میرے نبی کی رضا ہے، اور ناکامی میرے اللہ کی ناراضگی، اور ناکامی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ یہ مفہوم الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ اس رب کائنات نے اعمال میں ایک اثر رکھا ہے، وہ اثر نہیں بدلتا، نہیں بدلتا، نہیں بدلتا۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہو، آج کا زمانہ ہو، یوسف علیہ السلام کے دور نے ثابت کیا کہ جھوٹ آخر ذلت کا سبب ہے، جھوٹ آخر ذلت کا سبب ہے۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جھک گئے، جھوٹ نے ان کا پول کھولا اور سچ سر چڑھ کے بولا، اور یوسف علیہ السلام کے سر پہ عزت کا پرچم لہرایا۔ جو تاثیر جھوٹ نے یوسف علیہ السلام کے دور میں دکھائی تھی، وہی تاثیر آج جھوٹے انسان، جھوٹا تاجر، جھوٹا حاکم، جھوٹا قاضی، جھوٹا وکیل، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا وزیر، جھوٹا افسر، جھوٹی عورت، جھوٹا انسان، جو بھی جھوٹ بولے گا وہی تاثیر آئے گی اور ذلتیں چھا جائیں گی۔ اور جو سچ کا دامن پکڑے گا، یوسف علیہ السلام کا سر بلند ہوا، جھنڈا لہرایا۔ آج کا دور 5000 سال کا کہ کتنا فاصلہ ہے، 3000 سال کا فاصلہ ہے، 3500 سال کا۔ یہ فاصلے سے سچ کی تاثیر نہیں بدلی، نہیں بدلی، نہیں بدلی۔ سچ عزت پائے گا، سچے کو عزت دلائے گا، اور دینے والا اللہ ہوگا۔ وہ سچا حاکم، وہ سچا وزیر، وہ سچا قاضی، وہ سچا وکیل، وہ سچا طبیب، وہ سچا تاجر، وہ سچا زمیندار، وہ سچا مرد، وہ سچی عورت، وہ سچا مزدور، وہ سچا ملازم، جو سچ کا صحرا پہنے گا اللہ اسے عزت دے گا، عزت دے گا، عزت دے گا۔ یہ تاثیر نہیں بدلی، یہ نہیں بدلی، یہ نہیں بدلی۔ زہر تریاق بن سکتا ہے اور تریاق زہر بن سکتا ہے، لیکن
سچ سچ ذلت نہیں بن سکتا، جھوٹ جھوٹ عزت نہیں بن سکتا۔ یہ میرے رب کا اٹل اور قطعی فیصلہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بن کر آئے اور ایک پاک زندگی لے کر آئے اور اعمال کی دنیا بسا کر گئے۔ ایمان بھی بتایا، عمل بھی بتایا، تقوی بھی بتایا، حج بھی بتایا، روزہ بھی بتایا، زکوٰۃ کو بھی بتایا، اخلاق کو بھی بتایا، گھر کے اندر کی زندگی بتائی، باہر کی بتائی، جنگ کر کے دکھائی، امن 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 لا کے دکھایا، صلح کر کے دکھایا، معاف کر کے دکھایا، جھک کے دکھایا، تلوار اٹھا کے دکھایا، مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھایا، تہجد پڑھ کے دکھایا، طواف کر کے دکھایا، احرام باندھ کے دکھایا، پڑوسی بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، قائد بن کے دکھایا، فاتح بن کے دکھایا، مفتوح بن کے بھی دکھایا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں نور نبوت کی شعائیں نہ پڑی ہوں، نہ پڑی ہوں، نہ پڑی ہوں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے راستے میں رات بھی نہیں آتی۔ دن رات آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے۔ اس محبوب نے اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہم پہ عائد کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہیں بھوکا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں پیاسا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی گھبراؤ نہیں، یہ نیا حکم نہیں ہے، ڈرو نہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا جا چکا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں سے بھی مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک عمل آیا، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بن کے آیا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ 2 کام مالداروں کے ہیں، زکوٰۃ اور حج۔ 3 کام تمام کا ہے، امیر غریب ہو، مالدار ہو، عورت ہو، مرد ہو۔ ایمان بھی فرض، نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہے، یہ مقدس مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی اس کو فرض کیا، ہم پر بھی فرض کیا۔ اس کی ایک تاثیر بتائی ہے، اس کا ایک اثر بتایا ہے، اس کا ایک ثمرہ بتایا ہے، ایک نتیجہ بتایا ہے، جو بڑا خوبصورت، جو بڑا عالی شان، جو بڑا ذی شان، جو بڑا باوقار، جو میرے بڑے کام کا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ میری وہ ضرورت پوری کرنے کا سامان بن جاتا ہے۔ ایمان والو، روزہ رکھو، تم سے پہلوں نے بھی رکھا تھا، اور تمہیں بتا دوں پہلوں کا روزہ اور تھا، ہمارا اور ہے۔ پہلوں کا روزہ تھا 24 گھنٹے، ہمارا روزہ ہے 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 14 گھنٹے۔ شام کو بھی کھاؤ، سحری میں بھی کھاؤ، افطاری میں بھی کھاؤ، سحری میں بھی کھاؤ۔ کھانے پر کیا اجر ہے، پر اس امت پہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں کہ میرے رب نے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت کو اتارتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ محبت کی نظر ڈالتا ہے۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، عرش کے فرشتوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ عرش کے فرشتوں اپنی تسبیح چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ اب گلستان کالونی والے جو افطاری کے وقت بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اب اس پہ آمین کہنا شروع کر دو۔ اب پاکستان والے، ہند سندھ ایران والے، ترکستان ترکمانستان والے، افریقہ امریکہ آسٹریلیا یورپ کے مسلمان افطاری کا سامان سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کھا نہیں رہے، روکا کس نے؟ پی نہیں رہے، روکا کس نے ہے؟ پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، نہیں کھا رہے، نہیں پی رہے، اور ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہے ہیں، مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں، تم اپنی تسبیح چھوڑ دو، جو یہ دعا کرو اس پہ کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین۔ پر مصیبت یہ ہے، اس وقت کوئی پکوڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی سموسے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر 7 اپ پر، کوئی پیپسی پر، کہاں نظریں طواف کر رہی ہوتی ہیں، دعا مانگنا ہی لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 وقت کھانے کا حکم دیا۔ پہلی امتوں کو حکم تھا 24 گھنٹے، افطاری پھر افطاری، افطاری پھر افطاری، افطاری بھی کرو، سحری بھی کرو۔ رات کے عرصے میں بیوی تم پر حلال ہے، پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، رات کو بھی بیوی حرام، دن کو بھی بیوی حرام۔ 24 گھنٹے پورا مہینہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ اس امت کے لیے آسانی، سہولت۔ سرمت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ اونٹ چرانے گئے، پہلا حکم آیا روزے رکھو، 24 گھنٹے کا روزہ ہوگا، 24 گھنٹے کا روزہ، افطاری پر افطاری۔ یہ اونٹ چرانے گئے، اور وقت کیسے ختم ہوتا تھا؟
جو افطاری کے وقت میں کھا کے سو گیا، پھر اٹھا تو روزہ شروع، جب تک وہ سوتا نہیں روزے کا وقت ہے، جو سویا روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ سرمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے والے ہیں، بدو ہیں، اونٹ چراتے واپس آتے ہیں اور افطاری کے وقت آ کر بیوی افطاری کا سامان تیار کرتی ہیں اور یہ ایسے دراز ہوتے ہیں، ان کو نیند آ جاتی ہے، سورج چھپتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، ہائے افطاری تو گئی، پھر روزے پر روزہ۔ اگلے دن جو پھر روزہ رکھا تو جب ان کی کمر ٹوٹے اور بھوک نے آ کے بے حال کیا کہ یا رسول اللہ ہلاک تو، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میرے بس میں نہیں ہے روزہ، میں کیسے پورا کروں، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ بس 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 اسی وقت میرے اللہ کا حکم آ گیا، اسکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل۔ ہاں ہم تمہاری کمزوری دیکھ رہے ہیں، چلو اجازت ہے، اس محبوب کے چہرے کے طفیل ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اس کی محبت کی وجہ سے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، سحری بھی کھاؤ، افطاری بھی کھاؤ، سو کے بھی کھاؤ، اٹھ کے بھی کھاؤ، جب تک صبح صادق کا وقت نہیں ہوتا کھاتے رہو، پیتے رہو، کھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کر دیا اس امت پر، روزہ بھی رکھو، بات بھی کرو۔ پہلی امت کا کتنا شدید روزہ ہے، روزہ بھی رکھو، بولو بھی مت، سچ بھی نہیں بولنا، جھوٹ تو جھوٹ ہے، لب بند، کھانے کا بھی روزہ، بول کا بھی روزہ ہے۔ وہ امت سچ بھی بولتی تھی تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ وہ امت ہے یہ جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اجر کم ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی اور رجب اور شعبان اور ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ سارے نام عربوں نے رکھے ہیں۔ روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا ہے شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان کا نام آسمانوں سے منتخب ہو کر آیا ہے، روزے کے مہینے کا نام آسمانوں سے منتخب ہو کر آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ بھی ہے اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تمہیں پتہ بھی ہے یہ مبارک رات بھی اس میں آتی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے اس کا نام رمضان کیوں میرے اللہ نے رکھا ہے، رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا ہے؟ رمضان کا مطلب عجیب و غریب ہے، رمضان کا مطلب ہے جلا دینا، جلا دینا، رمضان کا مطلب ہے جلا دینا۔ تو کیا چیز جلتی ہے رمضان میں؟ جب آدمی روزے رکھتا ہے تو پچھلے پورے سال کے گناہ اللہ جلا دیتا ہے، سوا بن گئی، سوا چل رہے، ایک ہوا آئی کہ ہر شے لے گئی، سوا بن گئی۔ رمضان، رمضان، ارے میرے محبوب کی امت، اس نام کے اوپر غور کرو کہ میں نے تمہیں کیسا خوبصورت نام دیا ہے اور بشارت بھی سنائی ہے کہ روزے رکھو گے پچھلے سال کے سب گناہ معاف، سب۔ پہلا روزہ رکھتے ہی پچھلے سال کے 30ویں روزے سے لے کر اس روزے تک جتنے کیے تھے صاف۔ آگ تو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے نا، پھاڑ دیے جائیں تو نشان موجود ہے نا، کٹھے کر لو، جلا دو تو اب کیا کرو گے؟ جل گئے، راکھ پھونک ماری اڑ گئے۔ میرا اللہ روزے رکھنے والے کے گناہوں کو راکھ بنا دیتا ہے، جاؤ معاف کیا۔ رات کا قیام رکھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے رب نے فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کیا خوبصورت جملہ ہے، میرے اللہ نے فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، میرے رب نے تم پر دن میں روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے رات کو تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے تراویح نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، پہلی امتوں کو تراویح نہیں ملی، ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ یہ نعمت کہاں سے آ گئی، یہ دولت کہاں سے آ گئی؟ یہ میرے نبی کے طفیل آ گئی۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ
फरदल्लाहु लकुम सियामहु व सननत लकुम क़ियामहु, मेरे अल्लाह ने रोजा फर्ज किया, मैंने तरावी को सुन्नत करार दिया। ये कैसी नमाज है? आए हाय, बड़े लोग धोखा खाते, बड़ा नुकसान करते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं। 2-4 दिन तो आके पूरी पढ़ते हैं, चौथे दिन जूते उठा के गायब हो रहते हैं। पहले दिन 6 सफ़े, फिर 4 दिन के बाद 5.5, फिर और 2 दिन के बाद 5, फिर 4.5, फिर आखिर में 3 सफ़े आकर टिकती हैं। ये कितना बड़ा नुकसान करके लोग जा रहे हैं। मेरे नबी का फरमान है, तरावी के एक सजदे पर 1,500 नेकी लिखी जाती है। हर सजदे पर 1,500 नेकी। आयशा मस्जिद में इश्तिहार लग जाए, जो आयशा मस्जिद तो छोटी सी है, ये जो फैसलाबाद का मरकज बना है, ये मेरे ख्याल में सारे पंजाब की सबसे बड़ी मस्जिद होगी ताहाल। इसमें इश्तिहार लग जाए, फी सजदा तरावी 150 रुपया इनाम दिया जाएगा। अल्लाह के फजल नाल इत्थे सोटिया नाल लड़ाई होगी, दादे नाने भी खींच के ले आएंगे, दादा चल तू अज मेरे नाल। पोतरियां दी लड़ाई, दोतरियां दी लड़ाई, कोई नाने नू चाही जांदा, कोई दादे नू चाही जांदा, कोई नाने नू भी चाह के ले जासे, एक बार टुर पे सही साडे नाल। मेरे अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे नबी ने ऐलान किया, हर सजदे पर 1,500 नेकी। हर सजदे पर जन्नत में एक घर सुर्ख याकूत का, जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होंगे, चौक चौबंद। और हर सजदे पर, ये तीसरी फजीलत तरावी के साथ नहीं, तीसरी फजीलत दिन में सजदा करे, रात को सजदा करे, तहज्जुद में सजदा करे, फर्ज में करे, वाजिब में करे, सुन्नत में करे, नफल में करे, सजदा वो सजदा तिलावत करे, सजदा साहब करे। ये हर सजदे के साथ है। हर सजदे के साथ जन्नत में एक दरख्त अल्लाह लगाता है, जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकेगा। हाँ भाई, कितना नुकसान हुआ। जिन्होंने बिल्कुल ना पढ़ी, रोजाना 60,000 का नुकसान। जिन्होंने 2-4 दिन पढ़ी, जरब तकसीम करते 8 पढ़ के बहुत सा मजमा निकल जाता है। क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, वहां घर जाके क्या करना है। 8 तरावी के बाद मुश्किल से पौना घंटा बाकी होता है, मुश्किल से पौना घंटा। थोड़ा सा अपने आप को काबू में रख लो। इतनी बड़ी धन दौलत तुम्हारे कदमों पे अल्लाह कुर्बान करने वाला है। इतने बड़े खजाने अल्लाह तुम्हारे कदमों पे कुर्बान करने वाला है। और मेरे अल्लाह का इतना हक भी नहीं बनता कि वो साल में एक दफा कहे मेरा कुरान तो सुन लो। एक ही दफा सुन ले यार, मेरा बंदा एक दफा तो सुन ले। महबूब का खत आता है, 20 दफा पढ़ते हो। हराम करार दे दिया मौसीकी को, गुनाह कबीरा करार दे दिया मौसीकी को। और किसी कौम के तबाह होने की आखिरी निशानी गाना बजाना है। किसी कौम के तबाह होने की आखिरी निशानी गाना बजाना है। अंधे हो गए लिखने वाले कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। चंद दिन पहले मैं रायमंड में था ना, जो पहले 15 दिन 18 तक मैं रायमंड में होता हूं, 18 को आता हूं। मुझे एक गुलकार मिलने आया, वो भी बड़ा मशहूर गुलकार है, जुनैद के हवाले से आया। कहा जी मौलाना साहब, दिल परेशान है, सीना बंद है, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं, मुझे कोई रास्ता बताएं। आपने जुनैद को क्या वजीफा बताया था, मुझे भी वो वजीफा बताएं, मैं ये छोड़ना चाहता हूं। इसमें सिवाय नदामत हसरत के कुछ नहीं है। जो ये कहता है कि मौसीकी में सुकून मिलता है, मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, वो बकवास करता है। मैं खुद गाने वाला हूं, कुछ नहीं नदामत और हसरत के सिवा। मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं कैसे छोड़ूं। मैंने कहा इसका वजीफा कोई नहीं है, इसके लिए कुर्बानी है, इसके लिए माहौल का बदलना है, इसके लिए मुहकम बुनियादों पर मेहनत है। जो करता है अल्लाह ताला उसके लिए राहें खोलता है। किसी कौम की तबाही की आखिरी निशानी है कि उनके नौजवान, उनके मर्द, उनकी औरतें गाने बजाने के रस्सिया हो जाते हैं। हराम मौसीकी का गाना है, 10 दफा सुन रहे हैं, 20 दफा सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। साल में एक दफा अल्लाह कहता कुरान तो सुन ले, थक पे जी वेल कोई। भाइयों भाइयों, जबकि पीछे इतना कुछ अल्लाह देने का ऐलान कर रहा हो कि आओ तो सही उसके दर पर,
فرض روزے کو کون بتائے؟ نفل روزے کی بتاؤں؟ نفل 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 رکھو نہ رکھو تمہاری مرضی. من صام یوما تطوعا، جس نے نفلی روزہ رکھا پھر کیا ہوا؟ ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب. پھر کیا ہوا؟ ایک نفل روزہ رکھنے کے بعد اس کو ساری زمین سونے سے بھر کے دے دی گئی. ساری زمین، ایشیا جیسا بر اعظم بھر دیا گیا، افریقہ جیسا بر اعظم بھر دیا گیا. پھر اسے کہا جائے آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے یہ سونے سے بھرا ہوا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں ہے. اس کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. عملان موجبان، دو عمل کی جزا واجب. من مات یؤمن باللہ وجبت لہ الجنہ، جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا اس کے لیے جنت واجب. من مات یشرک باللہ وجبت لہ النار، جو کفر پہ مرا اس کے لیے دوزخ واجب. عملان بامثالہما، دو عمل کی جزا واجب، دو عمل برابر 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 برابر. من عمل سیئۃ جزی بہا، جو برائی کرے گا ایک کا بدلہ ایک برائی کی سزا. من ہم بحسنۃ جزی بہا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا ایک نیکی لکھی جائے گی. عملان بامثالہما، دو عمل کی جزا برابر برابر. وعمل بعشر امثالہ، ایک عمل کی جزا 10 گنا 10 گنا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا کم از کم 10 لکھا جائے گا. وعمل ب700 ضعف، ایک عمل کی جزا 700 گنا، ایک عمل کی جزا 700 گنا. من انفق فی سبیل اللہ فلہ بکل درہم 700 درہم، جو ایک درہم اللہ کے نام پر خرچ کرے گا 700 گنا لکھا جائے گا. یہ میرا نبی بتا رہا ہے. دو عمل واجب ان کی جزا، دو عمل برابر سرابر، ایک عمل 10 گنا، ایک عمل 700 گنا. وعمل لا يعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اور ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ یدع الطعام لأجلی وَيَدَعُ لَذَّتَهُ لِأَجْلِي وَيَدَعُ شَهْوَتَهُ لِأَجْلِي. دیکھو بھائی میرے فرشتوں، اس نے کھانے کو میری خاطر چھوڑا، اس نے لذت کو میری خاطر چھوڑا، اس نے بیوی کو میری خاطر چھوڑا. اس کی جزا میں خود ہوں یا اس کی جزا میں خود دوں گا، کوئی نہیں جانتا میں کیا دینے والا ہوں. جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزے داروں کے لیے کھلتا ہے. جب سارے روزے دار اس میں سے گزر جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کبھی نہیں کھلے گا، وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے روزے کو رکھا. کیسے؟ نفس کو قابو میں کر لیا. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، بول پہ بھی پابندی لگائی، دیکھنے پر پابندی لگائی، سننے پر پابندی لگائی، دل دماغ پہ پابندی لگائی، ہاتھ پاؤں لکھنے پڑھنے پر پابندی لگا لی. سارے وجود کا روزہ رکھا، سارے وجود کا روزہ رکھا. پھر چند بڑے گناہ گنوائے. لم یشرب فیہ مسکرا، شراب نہیں پی، کسی قسم کا نشہ نہیں کیا. لم یعمل فیہ خطیئۃ، کوئی گناہ اس میں نہیں کیا، نہ چھوٹا نہ بڑا. لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، کسی مسلمان پہ بہتان نہیں لگایا، گالی نہیں دی، بکواس نہیں کی، خاص طور پہ زبان پر قابو رکھا. ایسا روزہ جو فیصلہ آباد میں رکھ لے گا، پاکستان میں رکھ لے گا، اس کی جزا کیا ہے؟ زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، اللہ ہر روزے کے بدلے میں 100 جنت کی لڑکیوں سے اس کا نکاح پڑے گا، 100 حوروں سے نکاح کرے گا. ادنا درجے کی حور، ادنا درجے کی. ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی جھلک دکھا دے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو لہرا دے، کائنات معطر ہو جائے، سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پگھل کے رہ جائیں. یہ ادنا درجے کی ہے، ادنا درجے کی. جس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں، ہر جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا دمکتا نظر آئے،
یہ ادنا درجہ بتا رہا ہوں، روزے دار کا اعلیٰ درجہ ہے اللہ ہر روزے کے بدلے میں 100 جنت کی لڑکیوں سے نکاح پڑھے گا، اور کیا کرے گا، وَبَنَا لَهُ قَصْرًا، اور اس کے لیے گھر بنائے گا، ایک محل بنائے گا، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ جنت میں ہے، وہ گلستان کالو میں نہیں ہے جس کے چاروں طرف گندے نالے اس کا نام گلستان۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، چاروں طرف گندے نالے نام گلستان، واہ بھائی واہ۔ ہمارے مثال مشہور ہے، نہ دین پتر تے نہ اولاد شاہ، سمجھو، نہ بیٹی نہ بیٹا، کیا نام ہے جی، اولاد شاہ، شاباش، نہ دین پتر تے نہ اولاد شاہ، نہ بتی نہ لالٹین تے نہ چراغ شاہ، سمجھو، نہ کھوتا نہ کھچر تے نہ سوار شاہ، چاروں طرف گندے نالے اور نام گلستان کالونی۔ ہاں میرا اللہ کہاں بنائے گا، جنت میں بنائے گا، کتنا بڑا ہوگا، لو ان الدنیا کلہا وضعت فیہ لکانت کمربت عنز من الدنیا، یہ ساری دنیا اٹھا کر اس روزے دار کے گھر میں کہیں رکھ دو تو یہ 7 بر اعظم اس گھر میں ایسے نظر آئیں گے جیسے 7 بر اعظم پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ روزہ ہے للصائم فرحتان، اللہ کا نبی کہتا ہے خوشخبری دے دو روزے دار کو 2 چیزوں کی، ہاں فرحتن عند الفطار، جب روزہ افطار کرتا ہے ایک راحت اس وقت ملتی ہے، اور ایک راحت اس وقت ملے گی جب اللہ اپنا اس کو دیدار کرائے گا، جب اللہ اسے اپنی زیارت کرائے گا، تو میرے لیے بھوکا رہا، تو میرے لیے پیاسا رہا۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے، 60 کوڑے، لہو لہان، بے ہوش، لمبی کہانی ہے، انتقال ہوا، خواب میں دیکھے گئے، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کیا ہوا، کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے، کہ یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے، کہ چل میں چہرے سے نقاب ہٹاتا ہوں قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے۔ روزے دار کو اللہ دیدار خاص کرائے گا، تو میرے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، آجا لے لے بھائیو۔ اس لیے رمضان گھومتا ہے کہ گرمی کی شدت کو بھی سہو، پیاس کی شدت کو بھی اللہ کے لیے برداشت کرو، حلق کانٹوں سے بھر جائے، اللہ کے لیے برداشت کرو۔ پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 041-800-3183 خود پلائے گا۔ رات کی تراویح بڑے لوگ گھاٹے میں ہیں، بہت لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، 2 پڑھ کے بھاگ گئے، 8 پڑھ کے کتنا مجمع بھاگ جائے، اور نہ جایا کرو، نہ ظلم کرو اپنے آپ پر، نہ ستم کرو اپنے آپ پر۔ اللہ کے سامنے کچھ تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے کاروبار گھٹا دو، اپنے مصروفیت گھٹا دو، تاکہ تراویح میں تم اطمینان سے کھڑے ہو سکو۔ افطاری تھوڑی کرو، روٹی تھوڑی کھاؤ، اتنا کھاتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہے تو ہم پے ہوندے مچھی طرح ہوں، ٹریا ہی نہیں جاتا، تراویح کتوں پڑی ہے، اللہ کے بندو تھوڑا کھاتے، سارے روزے کا نفع برباد، سموسہ، پکوڑا، پھر وہ پیس، پھر اوپر چٹنی، پھر اوپر کیچپ، پھر اوپر وہ چاٹ، پھر اوپر ابھی روٹی کھانی ہے، روٹی حلیہ کھانی ہے، تو یہ تراویح خاک پڑے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ تھوڑا کھاؤ۔ روزے کا نفع اٹھانا، جسم کی زکات ہے روزہ، مال کی زکات ہے پیسہ، اور جسم کی زکات ہے روزہ۔ جب اسے بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، سارے جسم کے گندے مادے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے فاسد مادے جل جاتے ہیں، لیکن افطاری کے ہضم ہونے سے پہلے سحری آ جاتی ہے، سحری کے ہضم ہونے سے پہلے افطاری آ جاتی ہے، پیٹ اٹھے رہ جاتا ہے، چربی نہیں پگھلی، کیا فائدہ ہوا؟ جسم کو بھی نفع پہنچانے کا کام ہے روزہ، اور اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ روزے سے کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا۔ تقوی سے کیا ملے گا؟ سب کچھ ملے گا۔ جیسے پیسہ کو لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تقوی ہے سب کچھ ہے، تقوی نہیں کچھ نہیں۔ تقوی سے کیا نہیں ہوتا؟
تقوی سے کیا نہیں ہوتا؟ تقوی سے سب کچھ ہوتا ہے. تقوی سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے، مال بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، فتح بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، تنگیاں بھی دور ہوتی ہیں، رزق بھی آتا ہے. کیا چاہتے ہو؟ عزت، تقوی. کیا چاہتے ہو؟ رزق، تقوی. کیا چاہتے ہو؟ جنت، تقوی. کیا چاہتے ہو؟ فتح، سربلندی، تو تقوی. تقوی تقوی ہر چیز کے لیے اکسیر، ہر چیز کے لیے اکسیر. روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے. جب تقوی والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج. جب اس پر تنگی آئے گی تو سب لوگ تنگی میں ہوں گے اور میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا، میں اس کو راستہ دے دوں گا. اور کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. لوگوں کی جہاں گمان جاتے نہیں، جہاں خیال جاتے نہیں، میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاؤں گا جہاں سے اس کا خواب و خیال بھی نہ ہوگا. وہ تجارت زراعت کے، وہ ذمہ دار کھیتی باڑی کے راستوں سے بھی لے گا، اور جب یہاں سے راستے بند ہوں گے تو پھر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے خود اس کو خواب و خیال بھی نہ ہوگا. تقوی اختیار کرو، کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. اس کے مشکل کام اللہ آسان کر دے گا. تقوی والے بن جاؤ، کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا. ہیں یہ لفظ نہیں کہا معاف کروں گا، چونکہ معاف کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا. چھپانے والی چیز تو بعد میں نکالی جا سکتی ہے، مٹانے والی چیز تو پھر نہیں دوبارہ برآمد کی جا سکتی. کافر، زمیندار کو کافر کہتے ہیں عربی میں. اعجب الکفار نباتہ. قرآن میرے ہم پیشہ لوگوں کو کفار کہتا ہے، کفار. زمیندار کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر حق کو چھپاتا ہے، زمیندار دانے کو چھپاتا ہے. دانے کے چھپانے کی وجہ سے وہ وہاں چھپاتا ہے جہاں دانا مٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. اس لیے وہ کہا اعجب الکفار نباتہ. جب دانا 4 دن گزر جاتا ہے تو پھٹتا ہے، کونپل اوپر جڑ نیچے، 1 ہفتے کے بعد دانے کا کوئی وجود نہیں رہ جاتا. تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے گناہ مٹا دوں گا. معافی کا لفظ نہیں ہے، مٹا دوں گا، نشان مٹا دوں گا. نہ فرشتوں کو یاد رہے، نہ انسانی گواہوں کو یاد رہے، نہ دھرتی کو یاد رہے. اس میں ایک بات اور بھی نکل آئی کہ تقوی والا پاک نہیں ہو جاتا، تقوی والا معصوم نہیں ہو جاتا، تقوی والے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. کبھی اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کبھی نیک آدمیوں کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. بڑے دیکھے ہیں ہم نے مولوی، اور بڑے دیکھے ہیں ہم نے حاجی، اور بڑے دیکھے ہیں ہم نے تبلیغی، اور بڑی دیکھی ہیں ہم نے پردے دار عورتیں، اور بڑی دیکھی ہم نے حاجن عورتیں. ہاتھ جوڑتا ہوں ایسی واہیات باتوں سے توبہ کرو. دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. او کسی کی برائی نہ دیکھو. میرے رب کا دین کہتا ہے کوٹھے پہ ناچنے والی کو بھی برا مت کہو. تم پردہ دار عورت کو ذلیل کر رہے ہو. میرے نبی کا دین کہتا ہے زانی شرابی کو بھی ذلیل مت کرو. اور تم نیک آدمی کی کمی دے کر اچھال رہے ہو. اور عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں میں جو ہے نا میں منافق نہیں ہوں، میں اگلے کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں. اتنے بڑے عیب کو اپنی خوبی بتا رہا ہے. یعنی ظلم و ستم کی انتہا ہے. اتنی بڑی حماقت اور اتنا بڑا عیب اس کو اپنی صفت بنا رہا ہے. میں منافق کوئی نہیں ہوں، میں منہ تے مار دینا ہوں. اپنے منہ پہ مار لیا کرو، کسی کے منہ پہ مت مارا کرو. اپنے منہ پہ مارو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور کسی کے منہ پہ مارو گے تو زمین آسمان بھی کانپ اٹھیں گے اور اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. یہ ایمان نہیں ہے، یہ ظلم و ستم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. ظالم تو ہو، کسی کو رسوا کرنا یہ ایمان نہیں ہے، چھپانا ایمان ہے. نیک لوگوں کی کمیاں مت پکڑو. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئات. اللہ کہتا ہے اس کو میں تو معاف کر دوں گا کہ مجھ سے ڈرنے والا تھا، ہو گئی غلطی، مجھے پتا ہے اس غلطی کے بعد یہ کتنا رویا تھا، تو نے اس کا گڈا باندھا تھا،
تو आ मेरी पकड़ में। हिसाब मेरे अल्लाह ने लेना है कि तारिक जमील ने लेना है? मैं कौन हूं किसी पर अपनी जबान को दराज करने वाला? जबान सिर्फ सांप निकालता है, इंसान अपनी जबान को दराज नहीं करता है, उसकी जबान दांतों तले दबी रहती है। ऐब उछालने हैं? नहीं नहीं, खूबियां उछालनी हैं, खूबियां उछालनी हैं, खूबियां उछालनी हैं। मन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही व युअज़िम लहू अजरा। जो तक़वा इख्तियार करेगा बुराइयां अल्लाह मिटा देगा, अजर अल्लाह बढ़ा देगा और जन्नत का वारिस बना देगा। और क्या होगा? मन इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शय्या इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम सब्र इख्तियार करो तो अल्लाह बातिल की हर तदबीर को तोड़ देगा और तुम्हें बातिल पे गालिब कर देगा। अल्लाह उनकी तदबीरों को जानता है और वो अल्लाह की तदबीरों को नहीं जानते। मेरे भाइयों, ये रोजा अगर अपनी हकीकत के साथ रखा गया तो तक़वा जिंदा हो जाएगा। तक़वा जिंदा हुआ तो मेरे अल्लाह के गैब के दरवाजे खुलेंगे और हम जिल्लत से निकलेंगे। एटम बम बना के देखा, जिल्लतें बढ़ गईं, और मिसाइल बना के देखा, जिल्लतें बढ़ गईं, तिजारत बढ़ा के देखा, जिल्लतें बढ़ गईं। और अल्लाह से दोस्ती बढ़ा के देखें तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह जो अपनी यारी में खरा, अपनी दोस्ती में खरा, और अल्लाह का रसूल जो अपनी दोस्ती में सच्चा, अपनी यारी में सच्चा, अपनी सदाकत में सच्चा, इन दो से दोस्ती लगाओ, इनका दामन पकड़ो तो दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। ये जहान बे इज्जत, वो जहान बे इज्जत। अल्लाह के नबी का दामन छूट गया और उनका दर छूट गया, ना अल्लाह मिलेगा ना दुनिया मिलेगी। दुनिया मिल भी गई तो क्या है, आज है और कल मौत है, आज है और परसों मौत है, आज और कल ज़ेरे ज़मीं है। इज्जतें खाक में मिल गई, शोहरतें खाक में मिल गई, वजूद मट्टी हो गए, सारा चमकता वजूद ज़ेरे तहे खाक गया और सारी शोहरतें किस्सा माजी बन गई और किताबों के औराक में रह गई। आने वाली नस्लों ने भुला दिया कौन था क्या था, कौन था क्या था। सिर्फ एक दर है जहां इज्जत मिलेगी तो छिनेगी नहीं, वो अल्लाह है और उसका रसूल है। जहां जो पहुंच गया वो कामयाब हुआ, जो भटक गया वो हलाक हुआ। तो मेरे भाइयों, या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की इज्जत लाया हूं। ये अबू सुफियान एक अलामती नाम है, सिर्फ अबू सुफियान नहीं कहा जा रहा। या अबा सुफियान, ए अबू सुफियान, ए गुलिस्तान कॉलोनी वालों, या अबा सुफियान, ए पाकिस्तान वालों, या अबा सुफियान, ए हिंदुस्तान वालों, या अबा सुफियान, ए तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वालों, या अबा सुफियान, ए अरब वालों, अजम वालों, अफ्रीका वालों, या अबा सुफियान, ए अमेरिका वालों, यूरोप वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, या अबा सुफियान, ए दुनिया के इंसानों और जिन्नों, या अबा सुफियान, ए दुनिया के इंस और जिन और मर्द और औरत और छोटे और बड़े और बूढ़े और जवान और अव्वल और आखिर और जिंदा और मुर्दा, या अबा सुफियान एक अलामत है, खिताब कुल कायनात को है। ए पूरी दुनिया के इंसानों, इज्जत चाहते हो, मेरी गुलामी में आओ, मेरे तरीके पर आओ, गुलाम मोहम्मद बनो, गुलाम मोहम्मद बनो। मोहम्मदी पासपोर्ट पे जन्नत का वीजा लगेगा और सब पासपोर्ट फाड़ दिए जाएंगे। मोहम्मदी पासपोर्ट दिखाओ। जब बॉर्डर पर आते हो तो लोग पासपोर्ट नहीं मांगते, पासपोर्ट दिखाओ है, पासपोर्ट ठीक है, जाओ वीजा है। जब अल्लाह के दर पर हम पहुंचेंगे, मेरा लगेगा पासपोर्ट, तो तुम पाकिस्तान का दिखाओगे, फट जाएगा। तुम इंडिया का दिखाओगे, फट जाएगा। इंग्लैंड का दिखाओ, फट जाएगा। नहीं, अच्छा ये जी सैयद पासपोर्ट नहीं चाहिए, कुरैशी पासपोर्ट नहीं चाहिए, राजपूत पासपोर्ट नहीं चाहिए, अराई पठान पासपोर्ट नहीं चाहिए, अरब अजम नहीं, मोहम्मदी पासपोर्ट लाओ, मोहम्मदी पासपोर्ट लाओ, मोहम्मदी पासपोर्ट दिखाओ। जन्नत की मोहर वीजा उस पे लगेगा, बाकी कोई पासपोर्ट मेरे अल्लाह के यहां कबूल नहीं है। बना लो, मरने से पहले मोहम्मदी पासपोर्ट बना लो। इस गफलत में मौत आ गई, ना सैयद होना बचाएगा, ना कुरैशी होना, ना बादशाह होना बचाएगा, ना वजीर होना। गुलाम मोहम्मद बन जाओ, फिर मरते हुए भी मौज के देखोगे कि बिलाल कह रहा है वाह 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 तरबा, मजे आ गए।
تو ان کی بیوی نے کہا کیا مزے آ رہا تھا اللہ کے بندے، موت تیرے سر پہ آ گئی. وغدن نلقل احبا محمدن و حزبا، ابھی تو اللہ کے نبی سے ملاقات ہونے والی، ابھی تو اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے. عمار ابن یاسر صفین کی لڑائی میں تھے حضرت علی کی طرف سے، تو پانی مانگا تو کسی نے دودھ کی لسی پیش کی نا، کہنے لگے او وا تربا غدن نلقل احبا محمدن و حزبا. واہ واہ، مزے آ گئے مزے آ گئے مزے آ گئے. اللہ کے نبی سے ملاقات کا وقت آ گیا اور ان کے اپنے ساتھیوں سے ملنے کا وقت آ گیا. کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں مکے میں تھا، مجھے قریش نے مار 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 کے بے حال کر دیا، تو میں اللہ کے نبی کے پاس تو روتا ہوا آیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی قوم قریش نے مجھے مار دیا. تو میرے نبی نے میرے آنسوں پوچھ کر کہا تھا نہیں 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 نہیں، تجھے کوئی نہیں مار سکتا، تجھے ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا، اور آخری چیز جو تو دنیا سے پیے گا وہ دودھ کی لسی ہوگی. اور میں نے پانی مانگا، مجھے دودھ کی لسی پیش کی گئی. بس ہاشم، ایک اور صحابی تھے ہاشم المرقال، ان کے ساتھی تھے ہر وقت کے ساتھ، آؤ آؤ آج اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے. اس دن عمار بن یاسر شہید کیے گئے، اس دن وہ اللہ کے در پر پیش کیے گئے. آخر اللہ کے نبی کی بات اللہ نے سچی کر کے دکھائی. آخری مشروب دودھ کی لسی کو پیا اور اللہ کے دربار میں پیشی ہو گئی. تو جب تیاری ہو جائے گی، جب غلام محمد بن جاؤ گے، جب غلام رسول بن جاؤ گے اور اللہ کے بندے بن جاؤ گے، تو پھر ہم موت کے وقت کہیں گے غدن نلقل احبا محمدن و حزبا. اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا، اللہ کے محبوب کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے. امام حسین کا جب کوئی بچہ شہید ہوتا تو کہتے الحق بآبائک الصالحین. آل رسول 16 شہید ہوئے، تو جب جان نثار ختم ہو گئے تو اولاد کی باری آئی، تو جب کوئی ان میں شہید ہوتا تو کہتے جا اپنے باپ دادا سے مل جا، جا اپنے باپ دادا سے مل جا، جا ان کی ملاقات کے لیے پہنچ جا. ہاں پھر موت کیا ہوتی ہے؟ پھر موت ملاقات کا پیغام بن جاتی ہے. حضرت عثمان کا محاصرہ ہے اور پانی بند ہے اور کھانا بند ہے اور بے حال ہیں. رات کو خواب آتا ہے، اللہ کے نبی کھڑکی میں ہیں، ابو بکر عمر دائیں بائیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں عثمان تیرا پانی بند کر دیا گیا؟ کہا جی ہاں. کہا آگے بڑھو. آگے بڑھے، آپ نے ڈول لٹکایا، انہوں نے ہاتھ پھیلائے، یوں منہ لگا کے ہاتھوں سے اوپر پانی گر رہا ہے، یہ پی رہے ہیں یہاں تک کہ سینہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے فرمایا عثمان چاہو تو تمہاری مدد کے لیے لشکر بھیج دیا جائے اور چاہو تو روزہ ہمارے پاس افطار کر لو، جو کہو گے. کہ یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں آپ کے پاس افطاری کرنا چاہتا ہوں. کہ بس پھر کل ملاقات کا دن ہے. صبح اٹھے تو ایک صحابی ملنے آئے، کہا واہ واہ تم آ گئے، آج میری ملاقات کا دن ہے، میں آج روزے سے ہوں، مجھے رات کہا جا چکا ہے کہ تیری افطاری میرے پاس ہوگی. کہ دیکھو میری پیاس میرے اللہ نے دور کر دی. ان کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دیکھو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، یہ رات میرا نبی مجھے پلا کر گیا ہے اور آج ہماری تیاری ہے، آج ساڑھے کوچ. ہاں جب اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے تو موت ایسا پیغام بن جاتا ہے. جب آگے کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا تو موت کی بات بھی نہیں سن سے، یار کوئی اور گل کرو، تجھ کی گل شروع کر دیتی ہے، کوئی اور گل کرو. پھر موت ایسا پیغام بن جاتا ہے. اس دن تہمت باندھتے تھے، اس دن شلوار باندھی کہ پتہ آج مجھے قتل کیا جائے گا، کہیں میری بے پردگی نہ ہو جائے. شلوار باندھ اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے. اور فسادی آئے ہیں، پہلی لوہے کی سلاخ سر پہ پڑی، خون کا فوارہ چھوٹا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر آ کر آپ کا خون گرا. یہ قرآن آج بھی استنبول کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے. شہید ہو گئے اس دن. تو بھائیو بڑا قیمتی دن آ رہا ہے، بڑا قیمتی وقت آ رہا ہے. تیاری کرو روزے کے لیے. روزے کو اہتمام سے، زبان بھی روزہ رکھے گی، آنکھ بھی روزہ رکھے گی، کان بھی روزہ رکھے، دل بھی رکھے، دماغ بھی رکھے. ہر چیز کا جو روزہ رکھے گا وہ تقویٰ پائے گا. ایک چیز اس میں آخری بتانے کی ہے، وہ ہے صدقہ فطر. فطرانہ لوگ، مالدار لوگ گندم کے حساب سے دیتے رہتے ہیں. 2 سیر گندم کتنے جی؟ 40 روپے. 2 سیر گندم کتنے جی؟ 50 روپے. اللہ کے نبی والا فطرانہ دو میں ہر سال بتاتا ہوں. ہمارے نبی نے گندم کا فطرانہ کبھی نہیں دیا تھا. ہمارے نبی نے فطرانہ دیا یا کھجور کا یا کشمش کا. ہاں گندم کا فطرانہ بنے گا 40-50 روپے
اور کشمش کا فطرانہ بنے گا 400 روپے اور کھجور کا فطرانہ بنے گا 200 روپے. کہاں 50 روپے, کہاں 400 روپے, کہاں 50 روپے, کہاں 200 روپے. ایک گھر میں 4 فرد ہوں تو ان کو اگر آپ 50 کے حساب سے دو تو کتنا بنا 200 روپیہ, اور ان کو 400 کے حساب سے دو تو 1600 روپیہ, اور گندم کے حساب کھجور کے حساب سے دو 800 روپیہ. تو ان کے 3 دن تو اچھے گزرتے ہیں. 1600 دے دو 10 دن ان کے اچھے گزرتے ہیں, اور 50 روپے دے کر سارے سخی بنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بھائی جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ دو کشمش کے حساب سے. بازار میں پتہ کرو اچھی کشمش کا کیا ریٹ ہے. اگر اس کے اتنا حوصلہ نہیں پڑتا, کھجور کا ریٹ معلوم کرو اچھی کا, اس کے حساب سے دو. اور اگر بھائی نہیں دل مانتا, نہیں دل مان, حوصلہ نہیں پڑتا, تو چلو گندم کے حساب سے تو دو. کم از کم واجب تو ادا ہو. روزہ تو آسمان پر جائے, ورنہ آسمان پر روزہ جاتا ہی نہیں ہے. روزہ اسی کا آسمان پر جاتا ہے جو صدقہ فطر کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کر دیتا ہے. رمضان میں ادا کرو, اور ادا کرو کھجور کے لحاظ, کشمش کے لحاظ. آخری درجہ ہے, آخری درجہ ہے کہ بھائی چلو انگلی بھی کٹاؤ اور شہیدوں میں بھی کھڑے ہو جاؤ, تو آخری درجہ گندم کے حساب سے بھی دے دو. اور رمضان کو سب سے بہتر گزارنے کا جو موقع ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. تبلیغ میں چلے جاؤ, اس سے بہتر رمضان کسی کا نہیں گزرا. تبلیغ میں نکلو, اس سے اچھا رمضان کسی کا نہ ہوگا. نہ غیبت, نہ جھوٹ, نہ گالی, نہ گلوچ, نہ کوئی دروغ گوئی, نہ کوئی کسی پر زیادتی. بستر اٹھاؤ, اللہ کی راہ میں پھرو, جو تمہارے روزے بھی نورانی, دن بھی نورانی, رات بھی نورانی. اور نہیں تو کم از کم 10 دن کے جو عشرے ہیں, ایک عشرہ ضرور اللہ کے راستے میں لگاؤ. سارے بھائی اس کی نیت کرو, ٹھیک ہے نا؟ سنتیں پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, يا بديع السماوات والأرض, يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا رحمن يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك من كل ما تعلم. یا اللہ, تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی, ہم تیرے شکر گزار ہیں. ہم اس قابل نہ تھے, تو نے احسان کیا, فضل فرمایا. ہمارے سینوں میں یا اللہ تو نے کلمہ توحید کا نقش بٹھایا. ماں کی گود میں تو نے ایمان قبول دیا, اپنے محبوب کا پتہ بتایا, قرآن کا پتہ بتایا, آخرت کا پتہ بتایا. ہم نے تیری اس نعمت کی ناقدری کی ہے, تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ, بہت بڑی دولت تھی ایمان قبول, ایمان والی زندگی. ہم نے اس سے یا اللہ منہ موڑا, تو ہمارے یہ جرم معاف فرما دے. اور یا اللہ, اپنے فضل و احسان سے, ہدایت تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے, تو اپنے فضل و احسان سے ہم سب کے سینوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرما دے. آنے والا رمضان ہمیں اس کے استقبال کی توفیق عطا فرما, ہمارے مقدر فرما, اور پوری امت کے لیے خیر کا پیغام, یا اللہ پوری امت کے لیے خیر کا پیغام لانے والا بنا. جیسے تو نے بدر کو یا اللہ رمضان میں واقع فرمایا اور اپنی غیبی قدرت کا ظہور فرمایا, اس رمضان کو بھی اس امت کی غیبی مدد کے لیے قبول فرما لے. اس رمضان میں بھی امت کی قبولیت کے, عزت کے فیصلے فرما دے. صدیوں سے یہ بھٹکا ہوا قافلہ, صدیوں سے یہ پٹتی ہوئی, مرتی ہوئی, سسکتی ہوئی امت, اور صدیوں سے میرے مولا ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہوئی, اور صدیوں سے ظالم کی للکار سن کے کلیجے میرے مولا پگھل گئے, اور مظلوم کی آہیں اور فریادیں, اور معصوم بچوں کے بلکتے ہوئے آنسو, جوان بیٹیوں کا سرے بازار بے عزت ہونا, اور میرے مولا بوڑھوں کا سسکنا تڑپنا, صدیوں سے یہ عمل جاری ہے. میرے مولا تو کریم رحیم ہے,
مہلت تیرے ہاں ایک قانون ہے، پر میرے مولا اپنا فضل فرما کر اب تو ظالموں کی مہلت ختم فرما دے، اب تو ظالموں کی مہلت ختم فرما دے، اور یا اللہ اس بھٹکے ہوئے قافلے کو اپنے محبوب کے راستے پر قائم فرما دے، اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے عزتوں کا ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان کو تو ہمارے سینوں کے علم سے روشن ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ سارے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہندو بھی تیرے، عیسائی بھی تیرے، یہودی بھی تیرے، دہریے بھی تیرے، تجھے نہ ماننے والے بھی تیرے ہی بندے ہیں میرے مولا، تجھے للکارنے والے بھی تیرے ہی بندے ہیں، اس دھرتی کو ظلم و ستم سے بھرنے والے، پتھر کی پوجا سے بھرنے والے سب تیرے ہی بندے ہیں میرے مولا، سب کا دل تیرے ہاتھ میں ہیں، اپنے فضل و احسان سے سب پر اپنے نور کی تجلی کو ظاہر فرما، اور سب کے سینے ایمان سے روشن کر دے، اور ساری دنیا کا تو کلمہ حق، کلمہ توحید بنا دے، اور میرے رب تیری اپنی حکمت تدبیر یا اللہ، تیرے اپنے فیصلے صحیح عدل والے رحمت والے، تیرے یا اللہ علم ازلی اور تیرے صحیح فیصلوں میں جن کے لیے یا اللہ شقاوت بدبختی ازلی مہر ہے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے یا اللہ، ان کے وجود سے دھرتی کو دھو دے میرے مولا، قدم قدم پہ جان بھی خطرے میں، ایمان بھی خطرے میں، یا اللہ تو ان کے وجود سے اپنی دھرتی دھو دے، اور اپنے ضعیف کمزور بندوں کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، رحمت کا فیصلہ فرما، روشنیاں لے آ اندھیرے لے جا، روشنیاں لے آ اندھیرے لے جا، ظالموں کی مہلت ختم فرما دے، ان کی قوتیں توڑ دے، ان کی تدبیریں خاک میں ملا دے، یا اللہ اپنے محبوب کی امت پر اجتماعی طور پر کرم فرما دے، مرد عورت پر کرم فرما دے، یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھ گیا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے ہماری فریادیں یا اللہ تیری رحمت کے، مدد کے، نصرت کے در نہیں کھلوا پا رہی، یا اللہ اس میں تو سچا ہے، ہم مجرم ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، معاف کر دے، تو نے دھرتی کو بنایا تھا سجدوں سے سنوارنے کے لیے، یا اللہ یہ زنا کے اڈوں سے بھر گئی، یہ شراب خانوں سے بھر گئی، یہ ناچ گانے سے بھر گئی، تو نے عورت کو چھپنے کا حکم دیا، اس نے کپڑے ہی اتار دیے، تو نے نوجوانوں کو خودداری اور پاک دامنی کا حکم دیا، وہ میرے مولا عزت کے سوداگر بن گئے، غیرتوں کے سوداگر بن گئے، تو نے حکمرانوں کو رحم دلی کا حکم دیا، ان کے دلوں میں بھیڑیے کے دل فٹ ہو گئے، تو نے قاضیوں کو عدل کا حکم دیا، انہوں نے انصافی بیچ دیا میرے مولا، یہ کیسی تیری دھرتی اور یہ کیسے لوگ میرے مولا، تو کرم کر دے، ضعیفوں کی مدد فرما دے، رحم فرما دے، دنیا تڑپ گئی ہے میرے مولا، یا رب کریم میرے رحم، میرے کریم اللہ، مہربان اللہ، کتنے مظلوم ہیں جو کٹ مٹ گئے، کٹ پٹ گئے، میرے مالک میرے کریم اللہ، کوئی تو دھرتی پہ ایسا آنسو ٹپکتا ہوگا جو تجھے پسند آتا ہوگا، کوئی تو یا اللہ دکھی فریاد، یقیناً کسی نوجوان کی پاک دامنی اور آنکھوں کا شرم و حیا اور اس کی تواضع اور اس کا راتوں کو اٹھ کے تیرے آگے رونا، یقیناً تیرے دستک دروازوں پہ جا کر وہ ہلچل مچاتا ہوگا، اے میرے رب، اے میرے رب، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ تیرے دربار میں دعویٰ کر سکیں، ہم کمزور ضعیف ہیں میرے مولا، ہم تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، کوئی تو میرے مولا فریاد پسند فرما لے، کتنے تیرے محبوب کے امت کے بندے بندیاں تیرے گھر کے پردے پکڑ پڑ کے تجھے پکار رہے، اس وقت کتنے طواف ہو رہے ہیں، کتنے لوگ تیرے بڑے گھر میں اعتکاف کو جا رہے ہیں، تیرے محبوب کے در پہ ڈیرے ڈالنے کو جا رہے ہیں، بے شک ہم خس و خاشاک کی طرح ہیں، ہماری کثرت تو ہے لیکن ہم میں حسن نہیں ہے، ہم میں وہ جمال نہیں ہے، ہم میں وہ تقوی نہیں ہے، ہم میں وہ نیکی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں یا اللہ، ہمارے پاس ہے جی تو کچھ نہیں ہے، اب نہ وہ ماحول ہے، نہ وہ ابو بکر ہے، نہ وہ عمر ہے، نہ وہ عثمان ہے، نہ وہ علی ہے، ایسے لوگ ہم نہیں آئیں گے میرے مالک، حسن حسین جیسے بیٹے کہاں سے ہم لائیں، فاطمہ جیسی بیٹیاں، خدیجہ عائشہ جیسی مائیں کہاں سے لائیں میرے مولا، میرے رب، یہی ہیں ہم تیرے حقیر گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل بندے میرے مولا، اس ماحول نے کچھ الجھا دیا، کچھ نفس و شیطان نے برباد کر دیا، ہمارے پاس عذر کوئی نہیں ہے اپنے گناہوں کا یا اللہ، ہاں ہم اپنے ذوف کا رونا روتے ہیں یا اللہ، آج کے باطل نے ہمارے چاروں طرف
چاروں طرف گناہوں کے پھندے پھیلا دیے، گناہوں کے جال بچھا دیے، انہیں ہماری بیٹیوں کے سر سے چادر نہیں اتاری، کپڑے ہی اتار دیے میرے مولا، انہیں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قرآن لے لیا ہے، ان کو گٹار پکڑا دیے ہیں، ان کے قدم مسجدوں کی بجائے کلبوں کی طرف چلنے لگ گئے میرے مولا۔ رات تیرے سامنے رونے دھونے کی تھی، رات ہوٹلوں سے بھری ہوتی ہے، کلبوں سے آباد ہوتی ہے، ناچنے والیوں کے تھرکتے بدن، شراب پینے والوں کی للکاریں، یہ تیری زمین کو بھی پھاڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے، پہاڑوں میں چھید پڑ گئے میرے مولا، پر ہم کیا کریں، اس کو چلانے والے بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا، ہم فریاد بھی کریں تو گھٹ جاتی ہے، سینے میں ہی دم توڑ دیتی ہے میرے مالک۔ تیرے آگے سارے دکھڑے بھی ہیں، غم بھی ہیں، صدمے بھی ہیں، افسوس بھی ہیں۔ تیرے محبوب نے بڑی جان جوکھوں سے یہ امت بنائی تھی اور اپنا خون دے کر اس باغ کو میرے مولا بہار تک پہنچایا تھا، ان کے ساتھیوں کی ہڈیوں پر یہ میرے مولا گھر پروان چڑھ کر چھت تک پہنچا تھا میرے مولا۔ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں میں اپنے کدالیں پکڑ کر اس گھر کو کھود کے رکھ دیا، اس چمن کو اجاڑ کے رکھ دیا، اس باغ کو آگ لگا دی۔ اب کتابوں میں پتہ چلتا ہے بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہم تو بہار کی داستانیں پڑھتے ہیں، آج تک دیکھی نہیں ہے میرے مولا، خزاں کے ٹلنے کی امید رکھتے ہیں، لیکن اس کی یخ بستہ ہواؤں نے ہماری ہڈیوں کو بھی ٹھٹھرا کے رکھ دیا ہے میرے مالک۔ زمین آسمان کے مولا تیرے ہی آگے تو آ کے روتے ہیں، کسی بادشاہ سے نہ گلہ ہے، کسی صدر وزیر سے نہ شکوہ ہے، نہ فوج پولیس سے ہمارے شکوے اور گلے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم تیرے آگے اپنے گلے بھی رکھتے ہیں، شکوے بھی رکھتے ہیں، رونا دھونا بھی تیرے آگے کرتے ہیں میرے مولا۔ وہ دن تو دکھا دے ہمیں، تو آجا، یہ محفل سنسان ہوئی پڑی ہے، یہ تیرے آنے سے آباد ہوگی، اپنی رحمت کے در کھول دے اور اپنی قدرت کا، اپنی رحمت کا، مدد کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ جو انسانیت کو داغدار بنا رہے ہیں، ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں، ان پر بجلیاں برسا دے، کوڑے برسا دے، پتھر برسا دے، آگ برسا دے، پانی چڑھا دے، جو مرضی کر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے یا اللہ، کیا مشکل ہے میرے مولا، کیڑی اوکھی گل ہے میرے رب، ہر شاید تیرے اپنے وس سے چھے میرے مولا، کچھ کر دے یا اللہ۔ اب تو لوگ تانے دیتے ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے، تمہارا اللہ کدھر ہے، اے ہمارے رب تجھے اس بڑھیا کی فریاد کا واسطہ، جس کے گھر کو بادشاہ نے گرا دیا تھا، وہ لوٹ کے آئی تھی، یہ حدیث ہمیں تیرے نبی سے پہنچی ہے، اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا۔ اس بڑھیا نے کہا تھا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا میرے مولا، میں تو چلی گئی تھی، تو تو کہیں بھی نہیں گیا تھا، میں تو کمزور تھی، تو تو طاقتور ہے میرے رب۔ اس بڑھیا کی فریاد نے تیری غیرت کو ایسا جوش دیا تھا کہ تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اے میرے رب اگرچہ اس بڑھیا جیسی مائیں ہمارے پاس اب کوئی نہیں ہے، نہ اس جیسی فریادیں ہیں، پر میرے مولا ہمارا بھی تو ہی سہارا ہے۔ ماں باپ ہی بچے کو باہر پھینک دیں تو پرائے کیسے رحم کریں گے، تو ہی ہمیں دھکا دے دے تو غیروں کا رحم کیسے آئے گا؟ میرے رب تیرے در پر ہیں، تیری چوکھٹ پر ہیں، ہمیں دھکا نہ دے یا اللہ۔ تو خود کہتا ہے اما السائل فلا تنہر، تیرا اپنا اعلان، اما السائل فلا تنہر، کوئی سائل آ جائے تو مت دھتکارو اسے، مت ڈھانٹو اسے، ہم تیرے در پر سائل بن کر آئیں اور تیری رحمت کے طفیل سوال کرتے ہیں، تجھے تیرے بول کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہم سائل ہیں فلا تنہرنا، ہم سائل ہیں فلا تنہرنا، ہم سائل ہیں فلا تنہرنا، ہمیں نہ دھکا دے، ہمیں نہ دھکا دے۔ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا تجھے واسطہ، وہ ہمارے لیے بڑا رویا ہے، تجھے خود پتہ ہے، وہ اتنا رویا کہ تو نے خود اسے روکا، اتنا نہ رویا کر۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ ہمارا حال پوچھتا گیا تھا، اس نے تیرے پاس پیغام بھجوایا تھا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تیری تسلیوں کے بعد اس نے تیرے پاس آنے کی حامیاں بھری تھی،
اور محشر کے دن بھی جب نبی نفسی پکاریں گے وہ اکیلا امتی امتی پکارے گا میرے رب تجھے اس محبوب کی محبت کا واسطہ یا اللہ اب تو ہمارے دن پھیر ہی دے یا اللہ کر ہی دے میرے مولا لوگ مذاق اڑاتے ہیں تانے بولیاں مارتے ہیں یہ تانے ہمیں کھا گئے ہیں میرے رب اب تو کچھ کر ہی دے یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ ہمارے پاس دعویٰ نہیں ہے منت ہے کہ دعوے تو یا اللہ عمل پر بھی کوئی نہیں کر سکتا اور جب دامن ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو تو دعوے کہاں دعوے تو بڑے عمل والے بھی نہیں کر سکتے تیرے در پر منت ہی منت ہے ہم تیرے غلام تیرے بندے تو نے ہمیں گندے پانی سے بنایا تو نے ہمیں گندے نطفے سے بنایا پھر سب کچھ ہمارے لیے تو نے مسخر کیا جب تیری ماننے کا وقت آیا تو ہم تجھے للکارنے لگے بس ہمیں معاف کر دے تو سچا ہم جھوٹے تو قوی ہم ضعیف تو قادر ہم مقدور تو قاہر ہم مقہور ہم تیرے در پر سائل ہیں یا اللہ اپنی غیبی مدد رحمت فضل کرم ہدایت کے در کھول دے امت کو بھولا سبق یاد کرا دے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے اندر پتہ نہیں کیا کیا جذبے بھرے بیٹھے ہیں تو غیب سے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے براہ راست قبول فرما جو مرض میں پھنس گئے شفا دے دے جو قرضوں میں جکڑے گئے نجات دے دے جو یا اللہ بھٹک گئے انہیں راہ دے دے جو بگڑ گئے انہیں سدھار دے جو لڑ پڑے انہیں صلح کرا دے جو روٹھ گئے انہیں منا دے جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے اور ظالموں کے پنجے سے امت کو نکال اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد فون نمبر 0333 65 25 37 0